آج میں چاہتا ہوں کہ ہم مل کر خدا کے کلام کی ایک انتہائی خوبصورت اور تسلی بخش آیت پر غور کریں، اور میری دعا ہے کہ آج کا یہ کلام صرف ہمارے کانوں تک نہ رہے بلکہ ہمارے دلوں میں گھر کر لے۔ متی کی انجیل 11 باب 28 آیت میں یسوع مسیح نے فرمایا، آئے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا۔ آئیے چند لمحے اس آیت پر غور کریں۔ میرے پاس آؤ اور میں تم کو آرام دوں گا۔ کتنا سادہ وعدہ ہے، لیکن اگر ہم سچ بولیں تو شاید یہی وہ وعدہ ہے جس کی ہمیں آج سب سے زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ ہم ایک ایسے زمانے میں رہ رہے ہیں جہاں بہت سے لوگ مسکرا تو رہے ہیں لیکن اندر سے وہ تھک چکے ہیں۔ ایسے لوگ بھی ہیں جو عبادت میں تو آتے ہیں لیکن ان کے دل بوجھل ہیں۔ بہت سے لوگ دعا کرتے ہیں لیکن ان کے دل میں ایک خاموش تھکاوٹ ہے۔ کچھ لوگ مالی بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں، کچھ خاندانی مسائل سے گزر رہے ہیں، کچھ بیماریوں میں مبتلا ہیں، کچھ لوگ برسوں سے ایک دعا کا جواب سننے کے انتظار میں ہیں، اور کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اتنا کچھ برداشت کر چکے ہیں کہ اب انہیں سمجھ نہیں آتا کہ مزید کتنی دیر مضبوط رہنا ہوگا۔ ایسے وقت میں یسوع ہمیں ایک حکم نہیں دیتا بلکہ وہ ہمیں ایک دعوت دیتا ہے۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ پہلے خود کو سنبھالو اور پھر میرے پاس آؤ، نہ ہی وہ یہ کہتا ہے کہ اپنے پہلے مسائل حل کرو اور پھر میرے پاس آؤ، بلکہ وہ صرف کہتا ہے میرے پاس آؤ۔ میں ایک ایسے موسم کو یاد کرتا ہوں جب میں خود اندر سے بہت تھک چکا تھا۔ ظاہری طور پر سب کچھ معمول کے مطابق لگتا تھا۔ میں اپنی ذمہ داریاں نبھا رہا تھا، میں دعا بھی کرتا تھا، خدمت میں بھی حصہ لیتا تھا، لیکن میرے دل کے اندر ایک ایسی تھکاوٹ پیدا ہو چکی تھی جسے نیند بھی دور نہیں کر سکتی تھی۔ میں اپنے مستقبل کے بارے میں فکر مند تھا اور میں کچھ دعاؤں کے جواب کا انتظار کرتے کرتے تھک گیا تھا۔ میں کچھ ایسی چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا جو میری سمجھ سے باہر تھیں، اور آہستہ آہستہ مجھے محسوس ہونے لگا کہ میں ہر چیز اپنے کندھوں پر اٹھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میں خدا پر ایمان تو رکھتا تھا لیکن اپنے بوجھ خود ہی اٹھانا چاہ رہا تھا۔ میں دعا بھی کر رہا تھا لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنی ساری فکریں بھی خود ہی کر رہا تھا۔ میں خدا سے امید بھی رکھتا تھا لیکن نتائج کو قابو میں رکھنے کی کوشش بھی جاری تھی، اور یہی چیز مجھے تھکا رہی تھی۔ پھر ایک دن خدا نے میرے دل میں یہ بات رکھی، تم وہ بوجھ اٹھا رہے ہو جو تمہارے لیے بنایا ہی نہیں گیا، اور یہیں سے تبدیلی شروع ہوئی، کیونکہ حقیقی آرام تب شروع ہوتا ہے جب ہم وہ بوجھ چھوڑ دیتے ہیں جو صرف خدا اٹھا سکتا ہے۔ عزیزو، بائبل میں ایک شخص ہے جس کی کہانی مجھے اس حوالے سے بہت متاثر کرتی ہے، اور وہ شخص ہے ایلیاہ نبی۔ جب ہم ایلیاہ کا نام سنتے ہیں تو ہمیں کوہ کارمل کا عظیم معجزہ یاد آتا ہے۔ ہمیں یاد آتا ہے کہ کس طرح خدا نے آسمان سے آگ نازل کی۔ ہمیں یہ بھی یاد آتا ہے کہ کس طرح خدا نے اپنی قدرت ظاہر کی، لیکن بہت کم لوگ اس باب کو یاد رکھتے ہیں
جو اس کے بعد آیا۔ پہلا سلاطین 19 باب میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایلیا خوف زدہ ہو جاتا ہے، وہ بھاگ جاتا ہے اور بیابان میں چلا جاتا ہے۔ وہ ایک درخت کے نیچے بیٹھ جاتا ہے اور خدا سے کہتا ہے، اے خداوند اب بہت ہوا۔ یہ ایک ایسے شخص کے الفاظ تھے جو تھک چکا تھا، جذباتی طور پر، ذہنی طور پر اور روحانی طور پر۔ شاید آج کوئی شخص میری آواز سن رہا ہے اور وہ بھی دل میں یہی کہہ رہا ہے، خداوند اب بہت ہوا، میں مزید یہ بوجھ نہیں اٹھا سکتا، میں مزید انتظار نہیں کر سکتا، میں مزید برداشت نہیں کر سکتا۔ لیکن ایلیا کی کہانی میں ایک خوبصورت بات ہے، خدا نے اسے ڈانٹا نہیں، نہ ہی اس نے اسے رد کیا اور نہ ہی چھوڑا، بلکہ خدا نے پہلے اسے آرام دیا، اسے کھانا کھلایا، اسے طاقت بخشی اور پھر اس سے بات کی۔ یہ ہمیں ایک عظیم سچائی سکھاتا ہے، خدا ہماری کمزوریوں کو جانتا ہے، وہ جانتا ہے کہ ہم مٹی ہیں، وہ یہ بھی جانتا ہے کہ کبھی کبھار ہمارے پاس آگے بڑھنے کی طاقت نہیں رہتی، اور ایسے لمحوں میں وہ ہمیں اپنے قریب بلاتا ہے۔ شاید آج آپ خوف کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں، لیکن یسایہ 41 باب 10 آیت میں خدا نے فرمایا، خوف نہ کر کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں۔ شاید آپ کا دل ٹوٹا ہوا ہے۔ زبور 34:18 آیت میں لکھا ہے، خداوند شکستہ دلوں کے نزدیک ہے۔ شاید آپ فکر اور پریشانی میں گھرے ہوئے ہیں۔ فلپیوں 4 باب 6 اور 7 آیت ہمیں سکھاتی ہیں کہ کسی بات کی فکر نہ کرو، بلکہ ہر بات میں دعا اور منت کے وسیلے سے اپنی درخواستیں خدا کے سامنے پیش کرو، اور خداوند کا اطمینان ہمارے دلوں اور خیالوں کی حفاظت کرے گا۔ شاید آپ انتظار کرتے کرتے تھک چکے ہیں۔ یسایہ 40 باب 31 آیت کہتی ہے، جو خداوند کا انتظار کرتے ہیں وہ نئی قوت حاصل کریں گے۔ شاید آپ اپنی زندگی کے حالات کو سمجھ نہیں پا رہے۔ شاید آپ سوچ رہے ہیں کہ خدا کیوں خاموش ہے، کیوں دروازے نہیں کھل رہے، کیوں جواب نہیں آتا۔ لیکن رومیو 8 باب 28 آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ خدا سب چیزوں کو مل کر بھلائی کے لیے کام میں لاتا ہے۔ اور اگر آج آپ کی امید کمزور پڑ گئی ہے تو نوح 3 باب 22 اور 23 آیت کو یاد رکھیں، خدا کی رحمتیں ختم نہیں ہوتی، وہ ہر صبح نئی ہوتی ہیں، ہر صبح۔ اس کا مطلب ہے کہ چاہے کل کتنا ہی مشکل کیوں نہ تھا، خدا کے پاس آج آپ کے لیے نئی رحمت موجود ہے۔ عزیزو، یسوع آج بھی وہی دعوت دے رہا ہے، اپنا بوجھ چھوڑ دو، اپنی فکر چھوڑ دو، اپنا خوف چھوڑ دو، اپنی تھکاوٹ چھوڑ دو اور اس کے پاس آ جاؤ، کیونکہ وہی حقیقی آرام دیتا ہے۔ اور اگر آج آپ کو اس آرام کی ضرورت ہے تو آئیے مل کر دعا کریں۔ اے آسمانی باپ، اے آسمانی پتا، ہم تیرے حضور شکر گزاری کے ساتھ آتے ہیں اور تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں آج کا دن عطا کیا۔ ہم تیرے شکر گزار ہیں کہ تو نے ہمیں زندگی دی، اور اس بات کے لیے بھی تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں اپنے کلام کے ذریعے پھر سے مخاطب کیا۔ باپ، ہم جانتے ہیں کہ یہ پیغام اتفاقاً ہمارے پاس نہیں آیا،
तूने हमें यहाँ पहुँचाया है। तूने हमारे दिलों को इस कलाम की तरफ राग़िब किया है और इसके लिए हम तेरे शुक्रगुज़ार हैं। आए प्रभु, आज हम तेरे सामने अपने दिल खोलते हैं और इकरार करते हैं कि हम थक चुके हैं। कुछ बोझ ऐसे हैं जो हमने बहुत अरसे से उठा रखे हैं। कुछ ज़ख्म ऐसे हैं जो अभी तक भरे नहीं। कुछ दुआएं ऐसी हैं जिनका जवाब आज भी हम ढूंढ रहे हैं। कुछ खौफ ऐसे हैं जो रातों को हमारी नींद चुरा लेते हैं। कुछ परेशानियां ऐसी हैं जो दिन भर हमारे जहन पर छाई रहती हैं। और सच ये है कि बाज़ औक़ात हम बहुत कमज़ोर महसूस करते हैं। ऐ बाप, हमें मुआफ़ कर अगर हमने अपनी फ़िक्र को अपने ईमान से बड़े होने दिया। हमें मुआफ़ फरमा अगर हमने अपने हालात को तेरी कुदरत से बड़ा समझ लिया। और हमें मुआफ़ कर अगर हमने अपनी मायूसी को तेरी वफ़ादारी पर गालिब आने दिया। और अगर हम ये भूल गए कि तू अब भी हमारे साथ है। ऐ खुदावंद, आज हम अपने बोझ तेरे कदमों में रखते हैं और वो बोझ तुझे देते हैं जो हम खुद नहीं उठा सकते। अपनी फ़िक्रें तुझे देते हैं खुदावंद, अपने ख्वाफ तुझे देते हैं, अपनी मायूसी, अपनी उलझन, सब कुछ तेरे हवाले करते हैं। प्रभु यीशु नासरी के नाम में हम ऐलान करते हैं कि हम ये बोझ मज़ीद अकेले नहीं उठाएंगे। आए प्रभु, जिन दिलों में खौफ है उन्हें हिम्मत अता फरमा। जिन दिलों में गम है उन्हें तसल्ली दे। जिन दिलों में इस्तराब है उन्हें अपनी आसमानी इत्मीनान अता फरमा। जिन लोगों का दिल टूटा हुआ है उन्हें अपनी मोहब्बत का एहसास दिला। जिन लोगों ने बहुत अरसा तक इंतज़ार किया है, खुदावंद तू उन्हें नई ताकत और कुव्वत अता फरमा। जिन लोगों की उम्मीद कमज़ोर पड़ गई है उनमें नई उम्मीद पैदा कर। आसमानी पिता, मैं दुआ करता हूँ कि तू हर खुश्क जगह पर अपनी ज़िंदगी बख्श हवा चला। हर थके हुए दिल को ताज़गी अता फरमा। हर कमज़ोर ईमान को मजबूत कर। हर मायूस रूह को उठा। हर आँख में उम्मीद वापस ले आ और हर घर में अपना सलामती भरा हजूर नाजिल फरमा। ऐ खुदावंद, हम तुझसे दरख्वास्त करते हैं कि जहाँ शिफा की ज़रूरत है वहाँ शिफा अता फरमा। जहाँ बहाली की ज़रूरत है वहाँ बहाली अता फरमा। जहाँ रास्ता बंद नज़र आता है वहाँ रास्ता खोल दे। जहाँ अंधेरा है वहाँ अपना नूर चमका दे। जहाँ नाउमीदी है वहाँ उम्मीद पैदा कर। और जहाँ कमज़ोरी है वहाँ अपनी कुव्वत को ज़ाहिर कर। आए परमेश्वर, अगर कोई शख्स इस वक्त अपने दिल में ये सोच रहा है कि वो मज़ीद नहीं चल सकता, तो तू उसे याद दिला कि तू अब भी उसके साथ है और तूने उसे छोड़ा नहीं। खुदावंद, तू उसको याद दिला कि उसकी कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई और तेरी रहमतें हर सुबह नई होती हैं। और उसे ये भी याद दिला कि यीशु अब भी बोझ उठाता है और वो आज भी आराम देता है। और यीशु अब भी शिफा देता है। और उसको ये भी याद दिला कि यीशु अब भी रास्ता बनाता है। बाप, आज हम नए सिरे से अपने भरोसे को तुझ पर रखते हैं। हम अपने हालात पर नहीं, अपनी समझ पर नहीं, अपने एहसासात पर नहीं, बल्कि हम तेरे वादों पर भरोसा करते हैं और ये यकीन रखते हैं
کہ تو کام کر رہا ہے، یہاں تک کہ جب ہم نہیں دیکھتے تو تب بھی کام کرتا ہے، اور جب ہم نہیں سمجھتے تب بھی تیرا کام جاری رہتا ہے، یہاں تک کہ جب ہم انتظار کر رہے ہوتے ہیں تو تب بھی کام کر رہا ہوتا ہے۔ اس لیے آج ہم ایمان کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں اور تیرے پاس آتے ہیں خداوند، اور اپنی سب امیدیں تجھ پر رکھتے ہیں، اور یسوع مسیح کے سندر، قادر اور جلالی نام میں یہ سب مانگتے ہیں، آمین۔ خداوند یسوع مسیح کا اطمینان آپ کے دل اور ذہن کی حفاظت کرے۔ خدا آپ کو نئی قوت عطا کرے، آپ کے بوجھ ہلکے کرے، آپ کے دل کو تازگی بخشے، اور آنے والے دنوں میں اپنی وفاداری آپ پر ظاہر کرے، یسوع کے نام میں۔